اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی یہ رات بڑی اہم رات ہے، بڑی ہی عظیم رات ہے. اس شب کے مستحب اعمال میں نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں استغفر اللہ و اتوب الیہ اس فقرے کو اپنی زبان پہ 70 دفعہ جاری کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمیں سب سے اہم عمل جو آج کی رات جس کی بڑی اہمیت اور بڑی تاکید وارد ہوئی ہے وہ صدقہ دینا ہے. یہ صدقہ آج کی رات ضرور دیا جائے، اس لیے کہ روایتوں کے مطابق آج کا دیا جانے والا صدقہ پورے سال تک انسان کی صحت اور سلامتی کا ضامن بن جاتا ہے. لہٰذا آج کی رات صدقے کے ذریعے سے اپنے اعمال کا آغاز کریں، اور ان دعاؤں کو کہ جن دعاؤں کی تاکید وارد ہوئی ہے، قرآن مجید کو چہرے کے سامنے قرار دے کر دعا پڑھنا، قرآن مجید کو سر پہ قرار دے کر دعا پڑھنا. اسی طرح سے آج کی رات 100 رکعت مستحبی نمازیں پڑھنا بھی وارد ہوا ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے اس کی بڑی اہمیت ہے. بقیہ سوروں کے درمیان سورہ دخان پڑھنا بھی آج کی رات اہمیت رکھتا ہے. اسی طرح سے آج کی رات انسان سرکار امیر المؤمنین کے دشمنوں پر اور قاتلوں پر اظہار براءت کے لیے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اس فقرے کو بھی زیادہ سے زیادہ کم از کم 1 تسبیح اپنی زبان پہ ضرور جاری کرے، اور پھر جو متعدد دعائیں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھے. ساتھ ہی ساتھ امیر المؤمنین پر گریہ کرنا، امیر المؤمنین کے لیے ماتم کرنا، سوگ منانا، یہ سارے اعمال بھی آج کی رات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جب دعا کا موقع آئے تو دعا کے موقع پر اپنے آقا اور مولا کے ظہور کی دعا کو سب سے پہلے پیش کیا جائے. اور اس کے بعد اہمیت رکھتا ہے آج کی رات انسان دوسروں کے حق میں، ناداروں کے حق میں، غریبوں کے حق میں، جو زیادہ مستحق ہیں ان کے حق میں دعا کرے. خفیہ طور پہ بغیر بتائے ہوئے دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت کسی کو بغیر بتائے ہوئے دعا میں یاد رکھنے کی بنا پر اسی دعا کو دعا کرنے والے کے لیے 70 برابر قبول کرتا ہے. لہٰذا آج کی شب اپنی حاجتوں کو بعد میں انسان پیش کرے، دوسروں کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے اللہ سے پہلے دعا کرے. آئیے دعا کے اس موقع پر اعمال کی دنیا میں آگے بڑھیں اور اپنے اعمال کا آغاز کریں. محترم اور معزز ناظرین کرام، آج کی اس دردناک، غمناک اور المناک شب میں ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں، مناجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت سے آج کی اس دوسری شب قدر میں جو ہمارے آقا اور مولا کی شب شہادت بھی ہے، اس شب میں اپنی دلی مرادوں کو پیش کر کے ان کو قبول کروانے کے لیے ہم مقام توسل میں اہل بیت اطہار سے توسل کریں گے. رات اس بنا پر نہایت درجہ دردناک ہے کہ اس کی صبح اس امیر کائنات کی شہادت پر شروع ہوگی کہ جو اس کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے منفرد رہبر اور امام ہیں. ہمیں آج کی اس رات میں اللہ رب العزت کے اس عظیم امام، حجت اور نمائندے کا پرسہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ جو سرکار امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد صاحب عزا ہیں، اور ان سب کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر جو امیر المؤمنین کے دور حاضر میں وارث ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ہم سب کو پرسہ عرض کرنا ہے. وہ اعمال
جنہیں ہم نے 19ویں شب میں انجام دیا وہ مشترک اور کامن اعمال وہی ہیں کہ جنہیں آج بھی ہمیں انجام دینا ہے۔ وہ نماز اور اس تسبیح کے علاوہ آج کی شب ہمیں ان اعمال کو یعنی قرآن مجید کے اعمال کو انجام دینا ہے کہ جن میں ہمیں قرآن مجید کو اپنے چہرے کے سامنے قرار دے کر دعا کے فقرے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں، اور اس کے بعد ہم سب اس قرآن مجید کو اپنے سر پہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ میں ان مقدس شخصیتوں کا واسطہ دیں گے کہ جن کے ذریعے سے کی گئی دعا کو پروردگار کبھی رد نہیں کرتا۔ گویا ہم قرآن مجید اور اہل بیت اطہار دونوں کے وہ واسطہ قرار دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور دل کی گہرائیوں سے اپنی دعاؤں کو پیش کریں گے تاکہ دعائیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں اور پھر باب استجابت سے ٹکرا کر ان دعاؤں کو قبولیت کے ساتھ ہم دوبارہ حاصل کر سکیں۔ آئیے چلیے اپنے ان اعمال کا آغاز کریں، لیکن سب سے پہلے ہم اس امیر المؤمنین کا تذکرہ کریں کہ جن کی بارگاہ میں آج ہم سب کو عزاداری کرنی ہے، جن کا سوگ منانا ہے۔ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو آئیے ان کے وارث سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں چلیں کہ جو آج سراپا سوگوار ہیں، جو اپنے جد کا ماتم کر رہے ہیں، جو اپنے جد کے لیے فرش عزا بچھائے ہیں۔ آئیے آقا کی توجہات، آقا کی عنایتیں اور آقا کی طرف سے ملنے والی دعاؤں کی قبولیت کی سند کو حاصل کرنے کے لیے مولا کا ذکر کریں، اس دعا کے ذریعے سے کہ جو دعا مولا کے لیے ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور جس کے ذریعے سے ہم آقا سے توسل کر سکتے ہیں۔ دعائے اللہم کل ولیک ہم سب اپنی زبان پر ابتدائے دعا میں جاری کریں تاکہ ہم امام کی توجہات حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہم سب نے توسل کیا، اور اب ہم اپنی دعاؤں کے شروع کرنے سے پہلے ہم سب سرکار امیر المؤمنین کی شہادت کی مناسبت سے مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے چند فقرے مصائب کے پڑھیں گے تاکہ دعا کی ابتدا ہی میں سرکار امیر المؤمنین کی اس مصیبت کے ذکر کی بنا پر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ شب نہایت درجہ دردناک اس بنا پر ہے کہ امیر المؤمنین اس صبح میں اس کائنات سے رخصت ہو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین سے زیادہ شفقت رکھنے والا، امیر المؤمنین سے زیادہ اس دنیا سے محبت کرنے والا، اس دنیا کے لوگوں کی محبت رکھنے والا، اس دنیا کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خود کو زحمتوں میں ڈالنے والا ایسا امیر اس کائنات میں نہیں مل سکتا۔ امیر المؤمنین کی جب یہی 21ویں کی صبح نمودار ہوئی، مولا نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور سب کو وصیتیں کرنی شروع کیں۔ آپ سوچیں جس موقع کے اوپر بیٹیوں کے سامنے باپ نے وصیت کرنی شروع کی ہوگی، بیٹیوں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ سب سے زیادہ بیٹیاں اپنے بابا سے محبت کرتی ہیں
اور اس گھر میں بھی جناب زینب علیہ مقام، جناب ام کلثوم جیسی بیٹیاں موجود ہیں، امیر المؤمنین کی چاہنے والی بیٹیاں۔ جب امیر المؤمنین وصیتیں کر رہے تھے، یہ بیٹیاں گریہ کر رہی تھیں اور اپنے بابا کو حسرت بھری نگاہوں سے اس طرح سے دیکھ رہی تھیں کہ شاید میرے بابا کو مزید اور زندگی مل جائے اور ہم اپنے بابا کے چہرے کی زیارت سے محروم نہ ہوں۔ لیکن مقدرات الہی، کچھ ہی دیر کے بعد امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب زینب علیہ مقام نے اپنے بابا کو اسی گھر سے اس انداز میں رخصت ہوتے ہوئے دیکھا کہ امیر المؤمنین اپنے بیٹوں کے کاندھوں کے اوپر جنازے میں لیٹے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جناب زینب علیہ مقام نے کیسے صبر کیا ہوگا، لیکن ہاں، زینب کے لیے صبر کا تو یقیناً سخت مرحلہ تھا۔ کوئی ان بیٹوں سے پوچھے کہ جو امیر المؤمنین سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، امام حسن باپ سے محروم ہو رہے ہیں، امام حسین یتیم ہو رہے ہیں، سرکار ابو الفضل عباس اپنے بابا کی شفقتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان سب نے امیر المؤمنین کو بڑے احترام کے ساتھ لے جا کے سپرد لحد کیا۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آقا، یقیناً شہر کوفہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے پردیس ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی محبت کے ساتھ آپ کے بچوں نے آپ کو سپرد لحد کیا ہے۔ ہائے کربلا کا وہ پردیسی امام کہ جس موقع کے اوپر امام حسین کی شہادت واقع ہوئی ہے، آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کے بیٹے موجود ہیں، اس کے باوجود امام حسین کا جنازہ سرزمین کربلا پہ ہے۔ کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے امام وقت کو سپرد لحد کرے۔ ہاں، زینب علیہ مقام نے ماتم کیا، کسی نے تماچے نہیں لگائے۔ ام کلثوم نے بابا کو یاد کیا، کسی نے تعزیانے نہیں مارے۔ لیکن ہائے کربلا میں ننھی سکینہ اگر بابا کا نام بھی لے لیتی ہے تو تماچے کھاتی ہے، اور یہی ننھی سکینہ اگر اپنے چچا یا بابا کا ذکر کر دیتی ہے تو تعزیانے کھاتی ہے۔ آئیے چلیے امیر المؤمنین کی شہادت کے تذکرے کے ساتھ اپنی دعاؤں کو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی گزشتہ گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ استغفار وہ عظیم ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہو سکتا ہے۔ آئیے اس استغفار کے جملے کو اپنی زبان پہ جاری کریں 5 دفعہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پروردگار، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اس اقرار کے ساتھ ہم نے گناہیں کی ہیں، ہم نے معصیتیں کی ہیں، ہم سرکشیوں کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے رحیم پروردگار، ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آئیے چلیے دعا کا آغاز کریں۔ ہمیں اس قرآن مجید کو اپنے چہرے کے سامنے کھولنا ہے، اور پھر اس موقع پر جس دعا کو پڑھنا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اس قرآن مجید کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں، اور ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر کہ جو بڑے بڑے نام اور اچھے اچھے نام اس قرآن مجید میں تو نے قرار دیے ہیں، وہ نام کہ جن کی بنا پر خوف یا امید پیدا ہوتی ہے، ان سب کا واسطہ دے کے پروردگار ہم تو اس سے عاجزانہ التماس کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ آئیے اسی دعا کے عربی فقرے کو اپنی زبان پر قرآن مجید کو چہرے کے سامنے کھول کر قرار دیتے ہوئے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى
وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. ایک دفعہ پھر سے اسی دعا کو ذرا پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اپنی اپنی حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں. آج کی شب پروردگار اپنے بندوں کی دعاؤں کو، اپنے بندوں کی مناجات کو سنتا ہے. اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سے قرآن مجید کھلا رکھتے ہوئے پیش کیجئے. لیکن سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا، سب سے زیادہ قیمتی دعا آج اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیجئے کہ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو آج کی شب تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ان تمام مؤمنین کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو آج کی شب بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، آئی سی یوز میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کو شفا عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مؤمنین زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام مؤمنین کو صحت، سلامتی اور طول عمر عطا فرما. پروردگار تمام مؤمنین کو ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. آج کی شب پروردگار مقدرات کے معین کیے جانے کی شب ہے. پروردگار تمام مؤمنین کو حج اور زیارت کی سعادت عطا فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو مناجات کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، پروردگار ان سبھی کی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کو تمام مؤمنین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما. ان سبھی کی مغفرت فرما. چند لمحات کے لیے میں خاموش ہوتا ہوں. آپ اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. اس قرآن مجید کا واسطہ دے کہ اللہ ضرور دعاؤں کو آج کی شب قبول کرے گا. اب ہم سب اگلے عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمیں قرآن مجید کو اپنے سر پہ قرار دینا ہے اور پھر قرآن مجید کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ کا واسطہ دے کر اور معصومین کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے. جس دعا کو ہم قرآن مجید کو سر پہ رکھنے کے بعد پڑھیں گے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اس قرآن مجید کا واسطہ اور اس ذات کا واسطہ کہ جس پر تو نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور ان تمام مؤمنین کا واسطہ کہ جن کی اس قرآن مجید میں تو نے تعریف کی ہے، یعنی پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار. پروردگار ان سبھی کا واسطہ، ان کے حق کا واسطہ کہ جن کے حق کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کو 10 دفعہ اللہ کا نام دے کر واسطہ دیں گے. پیغمبر اکرم کا واسطہ دیں گے، امیر المؤمنین کا واسطہ دیں گے، جناب سیدہ کا واسطہ دیں گے. یہ 14 معصومین کے نام ہم اپنی زبان پہ جاری کریں گے تاکہ قرآن اور اہل بیت اطہار دونوں سے وابستہ رہتے ہوئے دونوں کا واسطہ دے کے ہم اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. قرآن مجید کو اپنے سر پہ قرار دیجئے اور پھر اب اس دعا کو شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد اعرف بحقك منك. ایک دفعہ پھر سے اسی دعا کو زبان پہ جاری کریں.
اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلتہ به وبحق كل مؤمن مدحتہ فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك۔ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ کا واسطہ دینا ہے۔ اللہ سے زیادہ اپنے بندوں پر کوئی مہربان نہیں ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے میرا بندہ ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے، میں 70 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ اتنا زیادہ رعوف اور اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے۔ اس نے آواز دیا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیئے کہ اے میرے بندوں، اگر اپنے نفسوں پہ تم نے ظلم کیا ہے تو مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تمام انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے معنی ہے کہ خدا کو پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے مناجات کرے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں، تجھ سے مناجات کر رہے ہیں، تجھ سے التجا کر رہے ہیں۔ خدا را گناہیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود تیری رحمت تو ان گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ ہماری معصیتیں زیادہ ہیں، لیکن تیری مغفرت تو ان معصیتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کی بخشش فرما، آج کی اس عظیم رات میں ہم سب کو معاف فرما۔ پروردگار آج کی شب ہم سب کے سارے گناہوں کی بخشش فرما۔ 10 دفعہ اپنی زبان پہ جاری کیجئے، بکا یا اللہ، 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 بکا یا اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اب واسطہ دینا ہے اس عظیم رسول کا کہ جنہیں رب العزت نے مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ سختیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اس امت کی طرف سے پتھر برداشت کیے، اس امت کی طرف سے آپ نے بچھائے جانے والے کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا، لیکن اس امت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تم سب کو میں نے معاف کر دیا، میں تم سب کی تقصیر اور معصیتوں کو آج بخش رہا ہوں۔ پروردگار ایسے کریم رسول کا واسطہ ہم تیری بارگاہ میں دے رہے ہیں، آئیے اسی عظیم رسول کا واسطہ دیں۔ بے محمدین، 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 بے محمد۔ آج کی رات امیر المؤمنین کی عزاداری کی رات ہے۔ اسی امیر المؤمنین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے کہ جن کی شہادت کے موقع کے اوپر اسی شہر کوفہ میں آواز بلند ہو رہی تھی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، اللہ کی قسم مینارِ ہدایت منہدم ہو گئے۔ آپ سوچیں امیر المؤمنین جس موقع کے اوپر اسی مسجد کوفہ میں سر اقدس پہ ضربت لگی ہے، زمین کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں، خاک اپنے سر کے اوپر آپ مل رہے ہیں، اور اس کے بعد جس موقع کے اوپر آپ کے بیٹے تشریف لائے، امام حسن آئے، ان کو آپ نے دلاسا دیا، بیٹا پریشان نہ ہو، زخم ہے لیکن اتنا گہرا نہیں ہے۔ امام حسین کو دیکھا رو رہی ہیں، امیر المؤمنین نے قریب بلا کر، گھر پہنچ چکے تھے، گھر بلا کر اپنے بیٹے کو بھی اپنے سینے کے اوپر لٹایا، اور اس کے بعد کہتے بیٹا حسین پریشان نہ ہو، تمہارے بابا کو زیادہ تکلیف نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ بیٹے کا دل مطمئن ہو جائے۔ لیکن یہی امیر المؤمنین غش کا عالم ہے۔ اب جو اچانک آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ چاہنے والی بیٹی
सिरहाने बैठी हुई, आंखों में आंसू है, आपके सिरहाने बैठकर रो रही है। अब सब्र नहीं होता। अपने बड़े बेटे को आपने वसीयत और नसीहत की कि सब्र करो, अपने छोटे बेटे को नसीहत की कि सब्र करो, लेकिन बेटी का रोना अब अमीरुल मोमिनीन से सब्र नहीं होता। ज़ैनब के सर को अपने सीने पे रखा और न जाने क्या याद आ गया कि अब अली भी रो रहे हैं, ज़ैनब भी रो रही है, ये बाप बेटी दोनों गिरिया कर रहे हैं। मेरे मौला, अब क्यों नहीं आप सब्र की वसीयत करते? शायद वजह ये हो कि अमीरुल मोमिनीन को ज़ैनब की वो मुसीबतें याद आ गई होंगी। ज़ैनब, तुम आज रो रही हो, एक दिन तुम अपने भाई के सर को नोखे नेज़ा पे देखोगी। वो दिन भी आएगा जब तुम्हारे हाथों में रसन बंधेगी। वो दिन भी आएगा जब तुम्हें भरे दरबार में असीर हो के जाना होगा। शायद अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब की मुसीबतों को याद करके इस वक्त गिरिया कर रहे थे। ए मेरे परवरदिगार, अमीरुल मोमिनीन के इस गिरिये का वास्ता, अमीरुल मोमिनीन के बाद इन बच्चों की यतीमी का वास्ता, परवरदिगार हम सब की दुआओं को आज की शब कबूल फरमा। बेअलीयेन 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 बेअलीयेन। जनाब सैयद आलमियान को अल्लाह ने बड़ा अजीम रुतबा अता किया है। ये वही सैयदा हैं कि जिनको सरकार रिसालत मआब ने अपना जुज़ करार दिया है। हत्ता आप नमाज के लिए जाते वक्त सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करते थे। वो अज़मतें, वो रिफ़अतें कि अल्लाह का रसूल दरवाजे पे खड़े हो के सलाम करे। और फिर वो दिन भी इसी दुनिया ने देखा, इसी मदीने ने देखा कि इसी दरवाजे पे लकड़ियाँ जमा हैं, सैयदा दरवाजे के उस तरफ है और इधर दुश्मन खड़े होकर सैयदा के घर के दरवाजे को जला रही है। सैयदा आवाज़ें दे रही हैं कि इस घर में तो रसूल के बेटे मौजूद हैं, फिर भी घर में आग लगाई गई, सैयदा का दरवाज़ा गिराया गया। सुनेंगे जनाब सैयदा जिस मौके के ऊपर दरवाजे और दीवार के दरमियान है, उस ज़माने में दरवाज़ा बंद करने के लिए एक कील लगाई जाती थी। वो कील जनाब सैयदा के सीने तक पहुँचती थी। अब जो दरवाज़ा उखड़ा और जनाब सैयदा के सीने के ऊपर दरवाज़ा जाके पड़ा, सुनेंगे जनाब सैयदा के सीने में वो कील पैवस्त हो गई, खून का फव्वारा जारी हुआ और सैयदा ये आवाज़ देती रही कि ए अल्लाह के रसूल, आपके बाद ज़हरा मदीने में अकेली हो गई है। परवरदिगार जनाब सैयदा का वास्ता, जनाब ज़हरा का वास्ता, परवरदिगार जनाब सैयदा की इसी मज़लूमियत का वास्ता, परवरदिगार हम सब की तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। बेफातिमता 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 बेफातिमा। इमाम हसन मुजतबा बड़े मजलूम इमाम हैं। आपकी शहादत के मौके पर, जिस मौके के ऊपर खुद घर में ज़ौजा ने आपको ज़हर दिया है, आप पानी मांग रहे थे, ज़ौजा पानी तक नहीं दे रही थी, आपने अपनी बहन को बुलाया, बहन दौड़ती हुई आई। अब जो अपने भाई का ये हाल देखा, ज़ैनब ने अब इस मौके के ऊपर अपने भाई को देख के रोना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया, लेकिन इमाम हसन दिलासे देते रहे। इमाम हुसैन आए, अपने भाई का ये आलम देखा, आपने भी गिरिया किया। और फिर आप सुनेंगे इमाम हसन की शहादत के बाद जब यही जनाजा कब्र पैगंबर की तरफ बढ़ रहा था, इस जनाजे पे तीर बरसाए गए। आपने सुना होगा कि जिंदगी में इंसान दुश्मनी में तीर चलाता है, ये कभी नहीं सुना होगा कि जनाजे पे तीर बरसाए जाएं। शहादत इमाम हसन के बाद तीर जो बरसे तो मुतअद्दिद तीर इमाम हसन के जनाजे में पैवस्त हुए। कोई जनाजा घर से जाने के बाद दोबारा घर में वापस नहीं आता, लेकिन ये अकेला मजलूम इमाम के जिनके जनाजे को घर में दोबारा लाया गया,
تیر بدن سے نکالے گئے اور پھر دوبارہ یہ جنازہ بقیع میں لے جا کے دفن کیا گیا۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، زینب نے 7 یا 8 تیر دیکھے تھے، صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اے زینب اس موقع پر کیسے صبر کریں گی کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں تیروں پر معلق اپنے بھائی حسین کے جنازے کو دیکھیں گی۔ میدان کربلا میں دشمنوں کا ہجوم ہوگا، حسین اکیلا ہوگا، کون اس موقع کے اوپر زینب کی مدد کرے گا؟ امام حسن کی اسی مظلومیت کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، دعا کیجئے کہ پروردگار ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بالحسن 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 بالحسن۔ سرکار سید الشہداء امام حسین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہمارے تیسرے امام امام حسین بڑے ہی مظلوم میدان کربلا کے شہید امام، آپ سنیں گے امام حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک نہ جانے کتنے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن یہی حسین عصر عاشور کے بعد اب جب سجدے میں سر ہے اور امام حسین کے سر اقدس کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے، اس سے پہلے چاہنے والی بہن تھی جو تلہ زینبیہ پہ آ کے سارے مسلمانوں کو آواز دے رہی تھی، یہ تمہارے رسول کا بیٹا ہے، یہ تمہارے رسول کا نواسا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا بیٹا حسین نیزوں میں گھرا ہے، تلواریں کے حملے ہو رہے ہیں، اپنے حسین کو بچا لو۔ کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن ہاں امام حسین نے آواز دیا، بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب خیمے کی طرف پلٹی ہیں، لیکن انہی لمحات میں یہ گھوڑا امام حسین کا خیمے کی طرف چلا، اپنی پیشانی پر خون حسین کو مل کے چاہتا ہے کہ آخری دفعہ کم از کم سیدانیوں کو بتا دے کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ آیا در خیمہ کے اوپر آ کے ہنہنانا شروع کیا، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے آواز دیتی ہے، جواد ابی حل سقی ابی ام قتل عطشانا۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میں سمجھ گئی کہ میرا بابا قتل ہو گیا، میں سمجھ گئی کہ میرا بابا اب دنیا میں نہیں رہ گیا، لیکن بس اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا گیا تھا تو شدید پیاسا تھا، شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا ہی قتل کر دیا گیا۔ شاید اسی لیے امام سجاد کا وہ جملہ کہ واللہ قتل ابی عطشانا، اللہ کی قسم میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، شاید اسی لیے یہ جملہ تھا۔ ہاں اسی پیاسے مظلوم کربلا کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیے، دعا کریں اور التماس کریں کہ پروردگار آج کی اس عظیم رات میں امام حسین کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ بالحسین 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 بالحسین۔ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ بعلی ابن الحسین 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 بعلی ابن الحسین۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، آج وہ علم پیغمبر دنیا تک آپ کے ذریعے سے پہنچا ہے، اسی امام کا واسطہ دے کے کہ جنہیں اس دنیا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اسی امام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے۔ بے محمد ابن علیین بے محمد ابن علیین بے محمد ابن علیین بے محمد ابن علیین
بمحمد ابن علی 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 بمحمد ابن علی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی فقہ پہ عمل پیرا ہو کہ یہ فرقہ جعفری فرقہ ہے، آپ کے بڑے حق ہیں اس فرقے پر، لہٰذا آئیے اللہ کی بارگاہ میں چھٹے امام کا واسطہ دے کے اپنی دعاؤں کو پیش کریں۔ بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد۔ ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ کی شہادت سرزمین بغداد پر ہوئی ہے اور آپ کو کاظمین میں دفن کیا گیا ہے، لیکن آپ کی مظلومیت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی بغداد کے پل کے اوپر آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ کے چاہنے والے آئے تھے، آپ کا جب جنازہ اٹھایا تو بے پناہ وزن تھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام کا جنازہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا، لیکن سنیں گے اب جو چادر ہٹائی گئی، منظر یہ دکھا کہ گلے میں طوق پڑی ہے، ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بھی زنجیریں بندھی ہوئی تھی، حتیٰ شہادت کے بعد بھی ان زنجیروں کو آپ کے بدن سے علیحدہ نہیں کیا گیا، انہی زنجیروں کے ساتھ جنازے کو لا کے یہاں کے اوپر رکھا گیا تھا۔ وہ مظلوم امام کے جو شہادت کے بعد بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اس باب الحوائج امام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے۔ کوئی دعا اگر باب الحوائج کا واسطہ دے کے پیش کی جائے کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم باب الحوائج کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار تمام مؤمنین کی تمام دعاؤں کو آج کی شب قبول فرما۔ بموسیٰ بن جعفر 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 بموسیٰ بن جعفر۔ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، آپ کا لقب ہی رؤوف ہے، بے پناہ محبت کرنے والا امام، بے پناہ شفقت رکھنے والا امام۔ بڑی محبت تھی آپ کو اپنے چاہنے والوں سے، بڑی الفت تھی آپ کو اپنے ان شیعوں سے، اپنے زائرین سے۔ آئیے آٹھویں امام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیں۔ بعلی ابن موسیٰ 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 بعلی ابن موسیٰ۔ ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کو بے پناہ محبت تھی جناب سید عالمیان سے، اور آپ کی مظلومیت کو جب آپ یاد کرتے تھے تو آپ بہت گریہ فرماتے تھے۔ اسی لیے مقتل میں ملتا ہے کہ جب 3 یا 4 سال کی آپ کی عمر تھی، اسی مدینہ طیبہ میں زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ 2 زانو ہو کر بیٹھے ہیں، مٹھی بھچی ہوئی ہے، زمین کے اوپر مٹھیاں مار رہے ہیں، پیشانی کے اوپر بل ہے، غصے کا عالم ہے، اور درد کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے اشک بھی جاری ہیں۔ مولا 7ویں امام کے بیٹے 8ویں امام گھر میں داخل ہوئے، اپنے بیٹے کو جب اس عالم میں 8ویں امام نے دیکھا تو آ کر 9ویں امام کے پاس بیٹھے، 9ویں امام کو اپنے زانو پہ بٹھایا، پوچھا بیٹا اتنا غصہ کیوں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اتنا درد کیوں ہے کہ آنکھوں میں اشک ہیں؟ فرماتے بابا میں مدینے کی زمین سے بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اے ارض مدینہ، مجھے اتنا بتا دو کہ میری دادی کا قصور کیا تھا،
وہ کیا وجہ تھی کہ میری دادی کو اسی مدینے میں ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ 18 سال میں میری دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ وہ کیا وجہ تھی کہ میری دادی کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اتنے ظلم ڈھائے گئے، دروازہ جلایا گیا؟ میں اس عرض مدینہ سے بس یہی پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، ہمارے نوے امام کو جناب سیدہ سے بڑی محبت تھی۔ آئیے اسی مظلومیت کا واسطہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ آج کی شب حاجتیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ بے محمد ابن علیین، 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 بے محمد ابن علیین۔ 10ویں امام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو پہنچانا ہے۔ بعلی ابن محمد، 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 بعلی ابن محمد۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، ہمارے امام، بڑے ہی عظیم الشان امام، لیکن آپ بھی اس دنیا میں بڑے مظلوم امام رہے۔ آپ کی شہادت بھی اس انداز میں ہوئی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا وہ 5 سال کا بیٹا کہ جو آخری زمانے کے امام ہیں، ان کے ساتھ بھی ناانصافیاں کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے پابندیاں اس طرح سے لگا دی گئیں کہ پھر کھل کر ہمارے 11ویں امام کے صاحبزادے بھی آپ کی نماز کو علنی طور پہ نہیں پڑھ سکے۔ لوگ آ رہے تھے پرسہ دینے کے لیے، لیکن امام عسکری کے بھائی جعفر کے پاس آ کے انہیں پرسہ دے رہے تھے، کوئی آخری امام کو پرسہ نہیں دے رہا تھا۔ 5 سال کا بیٹا اپنے بابا کے اس دنیا سے اٹھ جانے پر یتیم ہو جانے والا بیٹا، اس امید کے ساتھ کہ شاید لوگ مجھے آ کے پرسہ دیں، لیکن کوئی پرسہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ پرسہ دینے کے لیے کس کے پاس جائیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وارثوں کو تماچے لگائے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو وارثوں کو شکنجوں میں رکھے، لیکن ہائے کربلا کا حسین جس موقع کے اوپر شہادت ہوئی ہے، تمام وارثوں کو شکنجوں میں رکھا گیا۔ بہن موجود ہے لیکن سر سے چادر چھین لی گئی، بیٹی موجود ہے لیکن اس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، بیٹا موجود ہے لیکن اسیر کر لیا گیا ہے۔ ہاں، 11ویں امام کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ آئیے اسی مظلومیت کا واسطہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں 11ویں امام کا نام لیتے ہوئے اللہ سے اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں حاصل کریں۔ بالحسن ابن علیین، 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 بالحسن ابن علیین۔ اب ہمیں اپنے آخری امام کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، وہ عظیم نام اپنی زبان پہ لینا ہے کہ جن کے نام کے لیے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے آقا کا نام لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کریں۔ اپنے مولا کی بارگاہ میں ہمیں مناجات کرنی ہے، مولا سے توسل کرنا ہے، مولا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے کہ آقا ہم یقیناً گنہگار ہیں، یقیناً ہم نے معصیتیں کی ہیں،
مولا آپ نے جو باتیں فرمائی تھی ہم نے ان کی خلاف ورزی کی ہے، پھر بھی مولا ہم اتنے گناہگار نہیں ہیں جتنے جناب یوسف کے بھائیوں نے گناہ کیے تھے۔ انہوں نے تو اپنے وقت کی حجت کو قتل تک کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود جس موقع کے اوپر وہ حاضر ہوئے اور آنے کے بعد جناب یوسف کے سامنے ان سب نے کہا تھا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے عزیز، ہم سب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم اور ہمارے بچے پریشان ہیں، ہم جو لے کے آئے ہیں وہ بہت مختصر سی چیز ہے، لیکن اس کے مقابل آپ صدقہ دیتے ہوئے ہم سب کو مالا مال کیجئے، اللہ احسان اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جناب یوسف نے ایک زبان بھی نہیں کہا کہ تم سب تو گناہگار ہو، تمہیں ہم کیسے دے سکتے ہیں، جب جناب یوسف اپنے بھائیوں کے گناہوں کے باوجود انہیں عطا کر رہے ہیں تو آپ تو فخر یوسف ہیں، آپ کے اوپر تو جناب یوسف ناز کرتے ہیں۔ مولا ہماری گناہوں کو بخش دیجئے، مولا ہماری تقصیر معاف کر دیجئے، مولا ہم جو لے کے آئے ہیں وہ بہت مختصر سا ہے، لیکن آپ سے جو عطا ہوگا وہ عظیم ہوگا۔ مولا آپ کو آپ کے اجداد طاہرین کا واسطہ ہم سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم نازل فرمائیے۔ آئیے اپنے آخری امام کا واسطہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ دعا کے آخری لمحات ہیں اور پھر ہمیں اپنی دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، نیتوں کی گہرائیوں کے ساتھ آئیے امام کے واسطے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بالحجہ 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 بالحجہ۔ ایک دفعہ اور امام کو یاد کرتے ہوئے یا صاحب الزمان دل کی گہرائیوں سے کہیے، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ آئیے اب دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میں دعائیں کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہتے جائیے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں قرآن اور اہل بیت اطہار کو لے کے حاضر ہوئے، میرے پروردگار ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تیری بارگاہ میں سب سے عظیم، سب سے اہم دعا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے پروردگار ہم پھر سے اس سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار آقا اور مولا کے قلب ناظمین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مقدرات کو بہترین مقدرات قرار فرما۔ پروردگار اس سال کو ہمارے لیے حج و زیارات کا سال قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف حصوں میں مؤمنین زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، تمام دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کے والدین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نیک اور صالح قرار فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جو مؤمنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار دین کے خدمت گزار جہاں جس لباس میں بھی ہیں ان سبھی کی تائید و مدد و نصرت فرما۔ پروردگار جن دعاؤں کو ہم نے پیش کیا اور جن دعاؤں کو ہم نہیں پیش کر پائے ان سبھی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو نیک اور صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات اپنی اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، البتہ اس موقع کے اوپر بقیہ مؤمنین کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آج کی شب پڑھی جانے والی دعا کو اپنی زبان پر جاری کریں اور اپنی مزید مناجات اور اپنی مزید حاجتوں کو اللہ رب العزت سے حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوء واشهد بذلك على نفسي واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم